اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی الحمدللہ سعادت حاصل کر رہی ہوں کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے 9ویں حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی، اور اب تک ہم الحمدللہ پیج نمبر 416 پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہیڈنگ ہے واضح احادیث نبوی یعنی نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تم میں جو میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگا وہ وہی ہوگا جو سب سے پہلے اسلام لایا، یعنی علی ابن ابی طالب۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے اس کی صحت کا اقرار کیا، نیز تاریخ خطیب بغدادی، استیعاب اور شرح ابن ابی الحدید وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ ایک دوسری تعبیر یوں ہے کہ اول حاضل امتا ورود علی الحوض اولہا اسلاما علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد مزید حدیث کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا جو میری امت میں سب سے بہترین شخص ہے، اس کا علم سب سے زیادہ، حلم سب سے برتر اور سابق الاسلام ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست علی تھام کر فرمایا، یہ وہ ہے جو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لایا اور بروز حشر سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ اگلی حدیث ہے کہ ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 سال تک فرشتوں نے تنہا مجھ پر اور علی پر صلوات پڑھی، کیونکہ تنہا ہم دونوں ہی نماز پڑھتے تھے، ہمارے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مناقب ابن مغازلی اسد الغابہ مناقب خوارزمی میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، کیونکہ علی کے سوا کوئی میرے ساتھ نہ تھا۔ اور اس پیج کے آخر میں ان تمام تر احادیث کی ریفرنسز بھی موجود ہیں جو بہت سارے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابن عباس سے حدیث رسول مروی ہے، سب سے پہلے علی نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ اگلی حدیث ہے کہ معاذ ابن جبل سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے، یہ علی تمہارے مقابلے میں مجھے نبوت کا امتیاز حاصل ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور تمہیں امت کے مقابلے میں 7 باتوں میں امتیاز حاصل ہے، اس کا مقابلہ کوئی فرد قریش نہیں کر سکتا۔ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے، سب سے زیادہ عہد خدا کو پورا کیا، اور معاملات خدا کے سلسلے میں سب سے زیادہ توانا ہو۔ اگلی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت علی پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، یا علی، خدا نے تمہیں 7 خصلتیں عطا کی ہیں کہ روز قیامت کوئی شخص ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ تم سب سے پہلے ایمان لائے، تم نے سب سے زیادہ عہد خدا کو برتا، اور معاملات خداوندی میں سب سے زیادہ توانا ہو۔ اگلی حدیث ہے کہ ابو بکر حضلی داؤد ابن ابی ہند شیبی سے حدیث رسول روایت کرتے ہیں کہ یہ علی میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے، میری تصدیق کرنے والے، میرے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ مزید حدیث کا بیان ہے کہ ابو بکر اور عمر نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ترویج کی خواستگاری کی، رسول نے انہیں دھتکارتے ہوئے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر فاطمہ کا نکاح علی سے کر کے فرمایا، میں نے ایسے شخص سے تیرا عقد کیا جس نے تمام امت کے مقابلے میں سب سے پہلے قبول اسلام میں پیش قدمی کی۔ اس کی روایت اسما، ام ایمن، ابن عباس اور جابر نے کی ہے، اور اس کا ریفرنس بھی یہاں پر تحریر ہے، مثلاً ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ، اور اس کے جلد اور صفحے کے ساتھ یہاں پہ ریفرنس موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کلمات امیر المومنین علیہ السلام۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بندہ خدا ہوں، رسول خدا کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، یہ بات میرے بعد وہی کہے گا جو جھوٹا اور افترا پرداز ہوگا۔ میں نے رسول خدا کے ساتھ لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھی، میں رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والا پہلا شخص ہوں۔ اسی طرح آپ نے بارہا فرمایا انا اول من اسلم مع النبی۔ مستدرک حاکم میں ہے عبدۃ اللہ مع رسول اللہ 7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ کسی کتاب میں ہے کہ لوگوں سے 7 قبل ایمان لایا۔ کہیں فرمایا میں اس امت میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ نبی کے سوا کسی نے مجھ سے پہلے عبادت خدا کی ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ صفین کے دن فرمایا میرے چچیرے بھائی تمہارے رسول ہیں جنہوں نے تمہارے سامنے اطاعت رب اور اپنی سنت پر عمل کی دعوت دی، میرے سوا کوئی نہ تھا جس نے نماز میں سبقت کی ہو۔ اگلی حدیث ہے کہ فرمایا خدایا اس امت میں تیرے نبی کے سوا کسی بندے کو میں نہیں جانتا جس نے تیری عبادت مجھ سے پہلے کی ہو۔ اسے 3 بار دہرایا، پھر فرمایا میں نے لوگوں سے پہلے نماز پڑھی۔ دوسری روایت میں ہے قبل ان یصلی احد۔ اگلی روایت ہے کہ معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ اس امت کی قیادت کا سزاوار ترین شخص وہی ہے جو رسول خدا کے قریب ترین رشتہ دار، سب سے پہلے، سب سے زیادہ عالم قرآن، سب سے زیادہ دینی بصیرت رکھنے والا، سابق الاسلام اور جہاد میں سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کی ایک گفتگو ہے، نہیں خدا کی قسم میں اس رسول کی تصدیق کرنے والا پہلا شخص ہوں، میں اس کی تکذیب کرنے والا پہلا شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ رسول خدا 2 شنبے کے دن مبعوث ہوئے اور میں 6 شنبے کو اسلام لے آیا۔ اگلی حدیث ہے کہ معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید اور ایمان کی دعوت دی تو میں اہل بیت کی اولین فرد تھا کہ جو ایمان لایا۔ جو کچھ وہ لائے اس کی تصدیق کی۔ جزیرہ عرب پر طویل عرصے تک میرے سوا کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ اگلی حدیث ہے کہ صفین میں اصحاب معاویہ سے خطاب فرمایا تم پر افسوس ہے، میں پہلا شخص ہوں جسے کتاب خدا کی دعوت دی گئی اور وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے لبیک کہا۔ اگلی حدیث ہے کہ معاذہ ادویہ کہتی ہیں میں نے علی کو رسول کے منبر پر فرماتے سنا میں صدیق اکبر ہوں، میں ابو بکر سے پہلے ایمان لایا، میں اس وقت اسلام لایا جب ابو بکر اسلام نہیں لائے تھے۔ ایک اور جگہ صفین میں لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے قرآن میں سابق کو مسبوق پر فضیلت عطا کی ہے اور مجھ سے پہلے خدا اور رسول پر ایمان لانے میں کسی نے سبقت نہیں کی؟ سب نے کہا جی ہاں۔ ایک اور موقع پر فرمایا میں نے رسول کے ساتھ لوگوں سے 3 سال قبل نماز پڑھی۔ شورا کے دن لوگوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جس نے مجھ سے پہلے اقرار توحید کیا؟ سب نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا تم میں کوئی میرے سوا ہے کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ ابن ابی الحدید نیز پہلی جلد میں احتجاج کے ذیل میں مکمل حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی ان تمام تر حدیث کے حوالے ساتھ ساتھ اس کتاب کے آخری صفحے پہ دیے جا رہے ہیں جو بہت سارے حوالے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے معاویہ کو خط میں ایک شعر اس موضوع پر لکھا اور عربی میں یہاں پر وہ شعر بھی موجود ہے کہ جس کا آغاز سبقت کم سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ابن طلحہ نے مطالب میں 2 شعر لکھے، یعنی انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبتی، اس طرح سے کر کے ان 4 مصروں کے مطلب 2 شعروں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جابر کا بیان ہے کہ رسول نے اس انکار کو سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا علی تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ارشاد امام حسن
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुआविया की बज़्म में आपने फरमाया, हाज़रीन बज़्म, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ, बताओ क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम अब तक गाली देते रहे हो, इसने 2 क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी, और ए मुआविया तो इस वक्त काफिर था, इस अमल को गुमराही समझता था, तो गुमराही में लात व अज़ा की इबादत करता था। और मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि अली ने 2 बैअतें की, बैअत फ़तह और बैअत रिज़वान, और तो ए मुआविया पहली बैअत में काफिर था और दूसरी बैअत तोड़ बैठा। मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ, क्या तुम जानते हो कि वो सबसे पहले मोमिन है, और तू ए मुआविया तेरा बाप मुल्फ़ितल क़ुलूब में है। इसके बाद एक और जगह पे तहरीर है कि खुतबा पहली जिल्द में नक़ल किया गया कि जिसमें फ़रमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की दावत दी तो मेरे बाप ने सबसे पहले लब्बैक कहा, ईमान लाए और तस्दीक़ की। चुनाचे आयत है कि अफ़मन काना अला बैना, चुनाचे मेरे नाना खुदा के बैना हैं, अफ़मन काना अला बैना, चुनाचे मेरे नाना खुदा की बैना हैं और मेरे बाबा उनके नक्श कदम पर चलने वाले गवाह हैं। हेडिंग है सबक़त इस्लाम के मुताल्लिक़ सहाबा और ताबईन की राय। सहाबा और ताबईन में जिन लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सबक़त का तज़किरा किया है, इनमें अनस बिन मालिक, बुरीदा असलमा, ज़ैद इब्न अरक़म, अब्दुल्ला इब्न अब्बास 3 तरीक़ों से। इसके अलावा 8 तरीक़ों से अफ़ीफ़ और सलमान फ़ारसी, अबू राफ़े, अबू ज़र गफ़ारी, खुबाब इब्न अरत, मिक़दाद इब्न उमर अल-कंदी, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, अबू सईद खुज़री, हुज़ैफ़ा इब्न यमानी, उमर इब्न ख़त्ताब, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अबू अय्यूब अंसारी, अबू मिराज़िम याली बिन मर्रा, हाशिम इब्न उतबा, मरक़ौल 2 तरीक़ों से, मालिक अश्तर, अदी इब्न हातिम, मोहम्मद हनफिया, तारिक़ इब्न शहाब, अब्दुल्ला इब्न हाशिम, मरक़ाल, अब्दुल्ला इब्न हजल, अबू अमर बशीर इब्न मुहसन, अब्दुल्ला इब्न खुबाब, अब्दुल्ला इब्न बुरीदा, मोहम्मद इब्न अबी बकर, अम्र इब्न अल-हमक। जिन शुअरा ने इस सिलसिले में अशार कहे उनके नाम ये हैं, सईद इब्न कैस हमदानी, अब्दुल्ला इब्न अबी सुफ़ियान, खुज़ैमा इब्न साबित अंसारी, काब इब्न ज़ुबैर, ज़फ़र इब्न यज़ीद, नजाशी इब्न हारिस, जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली, अब्दुल्ला इब्न हकीम, अब्दुर्रहमान इब्न हम्बली। इसके अलावा ताबईन की फ़हरिस्त में जिनके नाम अहमियत के हामिल हैं, उनमें अबू अम्र और आमिर शाबी, अबू सईद हसन बसरी, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुनकरर, क़तादा इब्न दआमा, सलमा इब्न दीनार, रबिया इब्न अब्दुर्रहमान, मोहम्मद इब्न साइब कल्बी, मोहम्मद इब्न इसहाक़, जुनैद इब्न अब्दुर्रहमान वग़ैरह हैं। ये जुनैद बयान करते हैं कि मैं अपना वजीफ़ा लेने के लिए हुरान से दमिश्क आया, नमाज जुमा पढ़कर बाब दर्ज से जा रहा था कि एक बुढ़े पर नज़र पड़ी जिसका नाम अबू शीबा था। वो लोगों को किस्से सुना रहा था और लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। इसकी तशवीक़ पर हम खुश हो रहे थे, तख़फ़ीफ़ पर रो रहे थे। जब इसकी बात ख़त्म हुई तो बोला, आओ अब अबू तुराब पर लानत पढ़कर मजलिस ख़त्म करें। ये सुनकर सब ने अबू तुराब पर लानत की। जो शख्स मेरे पहलू में था मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ तो मैंने पूछा, अबू तुराब कौन है? इसने जवाब दिया, अली इब्न अबी तालिब, रसूल के चचेरे भाई, रसूल की बेटी के शौहर, जो सबसे पहले इस्लाम लाए, हसन और हुसैन के बाप। मैंने कहा, इस क़िस्से गो ने अच्छा काम तो नहीं किया। फिर तो मैं खड़ा हो गया और करीब जाके इसके सर के बाल और लंबी दाढ़ी पकड़कर और ज़बरदस्त घूंसा रसीद किया, फिर ले जाकर दीवार पर इसे दे मारा। वो
لگا گوہار مچانے۔ مسجد کے ملازم ٹوٹ پڑے اور میری گردن میں آبا ڈال کر کشا کشا حشام ابن عبد الملک کے پاس لے چلے۔ میرے آگے ابو شیبہ فریاد کرتا جا رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ کے داستان گو پر، آپ کے باپ دادا کی تعریف کرنے والے پر آج دیکھیے کیسی عظیم مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ حشام نے پوچھا، کس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بولا، اس شخص نے۔ حشام کے ارد گرد شریف اور معزز افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، اے ابو یحییٰ، تم کب آئے؟ میں نے کہا، کل آیا، اور آج امیر المومنین سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں نماز جمعہ پڑھنے رک گیا۔ یہ لوگوں کو قصہ سنا رہا تھا، میں بیٹھ گیا۔ لوگ بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے، کبھی خوش ہوتے تھے، کبھی خوف کا ماحول طاری ہو جاتا تھا۔ پھر اس نے دعا کی اور ہم نے آمین کہی۔ آخری کلام میں کہنے لگا، آؤ اب ابو تراب پر لعنت بھیج کر مجلس ختم کریں۔ میں نے پوچھا، ابو تراب کون ہے؟ لوگوں نے کہا، علی ابن ابی طالب، اولین مسلمین، رسول خدا کے چچیرے بھائی، دختر نبی کے شوہر۔ خدا کی قسم اے امیر المومنین، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے اور پھر یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، تو جو کچھ بھی میں نے کیا یہی کرتا۔ مجھے کیسے بات برداشت ہو سکتی ہے کہ داماد نبی، دختر نبی کے شوہر پر لعنت سن کر غصہ نہ کروں؟ حشام نے کہا، اس نے بڑی واہیات حرکت کی۔ یہ مختصر تذکرہ تھا نصوص نبوی، کلمات علی اور صحابہ اور تابعین کا، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے سابق الاسلام ہونے کا بے بانگ دہل اعلان کیا گیا۔ اس واضح تصریحات کی تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کے علاوہ جلد دوم میں بھی بیان کر چکا ہوں، نیز وہیں یہ بھی بیان کیا کہ امیر المومنین اس امت کے صدیق ہیں۔ کیا ان تمام نصوص کے بعد ابن کثیر کے مکابرہ و مجادلہ کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر یہ بات واضح نہیں تو پھر کوئی چیز بھی واضح نہیں، نہ کوئی حدیث صحیح ہے۔ اس شخص کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ بے شمار حفاظ حدیث کی تصریحات صحت کو تو ایک جملے میں رد کر دیتا ہے، لیکن جن کی باتوں کی کوئی اصل نہیں انہیں مرسل و مقطوع اور احادیث سے روایات میں پیش کیا گیا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ذیلی بحث۔ مامون الرشید نے 40 دانشوروں سے امیر المومنین کی الوحیت کے بارے میں جو مناظرہ کیا تھا، اسی میں یہ بات بھی تھی کہ مامون نے پوچھا، اے اسحاق، بعثت پیغمبر کے وقت سب سے افضل عمل کون سا تھا؟ اس نے اقرار کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنا۔ اسحاق نے عذر تراشا کہ اگرچہ علی کا سابق الاسلام ہونا واضح ہے، لیکن وہ نابالغ تھے اور ابو بکر نے بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ مامون نے کہا، بچپن اور بڑھاپے کی بحث رد کر کے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ اسحاق نے علی کا نام لیا۔ اس نے پوچھا، وہ اسلام لائے تو نبی کی دعوت پر یا خدا نے انہیں الہام کیا تھا؟ ظاہر نبی کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور نبی کا کوئی بھی کام خدا کے کام کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ کیا نبی کسی ایسے کو دعوت دے سکتے تھے جس کی اہمیت نہ ہو؟ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ابو جعفر اسقافی کی خیالات۔ عام طور پہ لوگوں نے علی علیہ السلام کے سابق الاسلام ہونے کی روایت کی ہے، اور یہ کہ رسول نے 2 شنبے کو اظہار نبوت فرمایا اور 6 شنبے کو علی اسلام لے آئے۔ نیز یہ کہ علی کا ارشاد ہے کہ میں لوگوں سے 7 سال قبل اسلام لایا، میں اولین مسلمان ہوں۔ آپ اس پر نازا بھی تھے۔ آپ کے شیعہ اور احباب اس کا افتخارانہ تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بات مشہور سے مشہور تر ہے۔ میں نے آج تک یہ بات نہیں دیکھی کسی نے آپ کے اسلام قبول کرنے کو غیر اہم سمجھا ہو، یا اس حقیقت سے بے توجہی برتی ہو، یا یہ کہا ہو کہ آپ کا اسلام بچپن کا اسلام تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ عباس و حمزہ جیسی شخصیتیں تو ابو طالب کے حکم کی منتظر تھیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب نے اس معاملے میں ذرہ برابر بھی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نہ مددگاروں کی کمی تعداد سے ہراساں ہوئے، انجام پر نظر کیے بغیر اسلام قبول کیا، نہ معلوم جاہز وغیرہ اس واقعیت کے کیسے منکر ہیں کہ رسول خدا نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لائے۔ میرے پاس صحیح روایت ہے کہ اعلان نبوت کے وقت رسول نے علی کو دعوت طعام کے انتظام کا حکم دیا اور عبد المطلب کے فرزندوں کو بلا کر کھانا کھلایا اور دعوت اسلام پیش کی۔
اس دن ابو لہب کے رکھنے ڈالنے کی وجہ سے رسول کی بات پوری نہ ہو سکی اور سب لوگ متفرق ہو گئے۔ رسول نے دوسری بار علی کو طعام کا انتظام اور لوگوں کو بلانے کا حکم دیا۔ آج رسول نے فرمایا جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی اور میری موت کے بعد میرا وصی ہوگا۔ سبھی خاموش رہے۔ اکیلے علی نے کہا میں آپ کا معین و مددگار رہوں گا، اس بات پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ رسول نے علی کی بات پر توجہ نہ دی۔ لوگوں کو دیکھا سبھی سر جھکائے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، تو فرمایا یہ علی میرا بھائی وصی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ تمام لوگ ہنسی اڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو طالب سے کہنے لگے تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ اسے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا انتظام طعام اور قوم کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کسی ناسمجھ بچے کو سونپی جا سکتی ہے؟ کیا 5 یا 7 سال کا بچہ اسرار نبوت کا امین ہو سکتا ہے؟ چاہے یہ تو یہ تھا کہ کسی بوڑھے اور تجربے کار کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صرف علی کا ہاتھ تھام کر پیمانے برادری، وصیت اور خلافت استوار کرتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس مقام و منزلت کے سزاوار تھے اور حد تکلیف تک پہنچ گئے تھے، نیز دوستی خدا اور دشمنی خدا برتنے کا تحمل رکھتے تھے۔ حاکم نشاپوری کتاب المعرفتہ میں علی کے اولین مسلمان ہونے کی بات مسلمہ سمجھتے ہیں۔ اختلافات صرف یہ ہیں کہ وہ سن بلوغت تک پہنچے تھے یا نہیں۔ ابن عبد البر استیعاب میں کہتے ہیں کہ اولین مسلمان ختیجہ اور پھر علی ہیں۔ مقریزی امتعاء میں لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کبھی شرک کے قائل نہیں تھے۔ خدا نے ان کا تمام خیر کفالت پیغمبر میں قرار دیا۔ جیسے ہی آپ پر وحی نازل ہوئی ختیجہ آپ پر ایمان لائی اور ختیجہ علی اور زید آپ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ علی محتاج دعوت نہ تھے، کبھی مشرک نہیں تھے اور انہیں موحد بنایا جائے اور کہا جائے کہ اسلام لائے، بلکہ اسی وقت سے جب رسول پر خدا نے وحی نازل کی وہ 8 سال یا 11 سال کی عمر میں چونکہ خانہ رسالت میں رہتے تھے اور خاندان کے فرد کی طرح تمام حالات میں آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ علی کی سبقت اسلامی پر مسلم ابن ولید اور ابو الفلاح حنبلی جیسے شعراء نے بھی اشعار کہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ سب اہل سنت کی نقطۂ نظر تھا۔ جہاں تک کہ شیعوں کا تعلق ہے تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابن کثیر وغیرہ کے بقول علی اولین مسلمان نہیں تھے، کیونکہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کا لازمہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کافر تھا۔ ان سے سوال یہ ہے کہ علی کب کافر تھے کہ اسلام لائے؟ وہ کب مشرک تھے کہ خدا پر ایمان لائے؟ امیر المومنین تو تخلیق ہی سے حنیف پر امیر المومنین کی تخلیق ہی دین حنیف پر ہوئی تھی۔ رسول نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ ہمیشہ سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہے۔ انہیں دعوت اسلام سے قبل کفر کی نسبت کیسے دی جا سکتی ہے، حالانکہ مدعی خود کہتا ہے کہ اگرچہ اس کی بات صحت کے ثبوت کی محتاج ہے۔ امیر المومنین شکم مادر ہی میں اپنی والدہ کو بتوں کے سجدے سے روکتے تھے۔ کیا جو بطن مادر میں بتوں کے سجدے سے روکے وہ شہود پر آنے کے بعد خود بتوں کو سجدہ کر سکتا ہے؟ آپ تو طفلی اور جوانی اور بزرگی اور دوران خلافت ہر حال میں ایمان باللہ سے سرفراز رہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر ابو طالب اور ان کے صاحبزادے نہ ہوتے تو دین کا تشخص برقرار نہ ہوتا اور نہ استوار ہوتا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کے اولین مسلمان ہونے اور سابق ہونے کا مطلب وہی ہے جو قرآن نے حضرت ابراہیم کی حکایت کے سلسلے میں کہا کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کے علاوہ اذ قال لہ رب الاسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب خدا نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو وہ بولے میں سارے جہان کا پروردگار پر اسلام لایا۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت ہے کہ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلا وَأَنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ یا حضرت خاتم النبیین کے متعلق حکایت ہے کہ آمنا بالرسول بما انزل اللہ من ربہ، یا خدایا آپ کو حکم دیا گیا
یا خدا نے آپ کو حکم دیا کہ قل انی امرتو، یا اس کے علاوہ فرمایا وامرتو ان اسلم رب العالمین۔ اس سلسلے میں حضرت علی نے خطبے سے بھی استفادہ کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے کمسنی میں عربوں کے سینے کو روندا، قبیلہ ربی اور مضر کی سنگینی توڑیں۔ تم رسول خدا سے میرے نزدیک ترین رشتہ داری کو جانتے ہو، میرے احترام سے بھی واقف ہو۔ انہوں نے بچپن میں مجھے اپنے آغوش میں پالا، اپنے سینے سے چپکائے رہے، اپنے بستر پر میرے ذریعے نگہداری کی۔ رہ گئی ابو بکر کی سبقت اسلامی کی بات، تو اس سلسلے میں صرف ایک روایت پیش کرنے پہ اکتفا کروں گا۔ تاریخ طبری میں موثق راویوں سے صحیح محمد ابن سعد ابن ابی وقاص سے ہے کہ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہیں؟ باپ نے کہا نہیں، ان سے پہلے تو 50 سے زیادہ افراد اسلام قبول کر چکے تھے، میں کیا رائے دوں؟ حالانکہ ابو جعفر اسکافی تشیع سے دوری کی باوجود کہتے ہیں کہ جاہز نے ابو بکر کے اولین مسلمان ہونے کی جو دلیل دی ہے، تو اگر وہ دلیل صحیح ہوتی تو ابو بکر نے خود بھی سقیفے کے دن یہ دلیل پیش کی ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا۔ حضرت عمر اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے کہا، میں ان دونوں میں کسی ایک کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، جس کو چاہے بیعت کر لو۔ اگر ان کے اولین مسلمان ہونے کا استدلال صحیح ہوتا تو حضرت عمر یہ نہ کہتے کہ بیعت ابو بکر ہنگامی حادثہ تھا، حالانکہ خدا نے اس کے شر سے اسلام کو محفوظ رکھا۔ اگر یہ استدلال کچھ بھی وزن رکھتا تو کوئی شخص تو اس کا قائل ہوتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمانہ ابو بکر اور ان کے بعد ایک شخص نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر اس بات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو اکثر محدثین نے ابو بکر کے اسلام کو علی، جعفر اور زید وغیرہ کے بعد شمار کیا۔ ہم تمام روایات کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ علی کے اولین مسلمان ہونے کی روایات صحیح اور درست ہیں۔ ابن عباس کی یہ روایت جس میں ابو بکر کے اولین مسلمان ہونے کے بعد کی بات کہی گئی ہے وہ اکیلی روایت ہے، اس کے مقابلے میں بے شمار روایات کی شہرت زیادہ ہے۔ ان میں یحییٰ ابن حماد کی روایت ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہے علی کی سبقت اسلامی کے متعلق ابن عباس کا نظریہ، اور یہ قول حدیث شعبی سے زیادہ ثابت اور مشہور تر ہے۔ اس کے علاوہ ابو بکر حضلی کی حدیث کے خلاف بھی قول ملتا ہے۔ جن حدیث کو ہم نے شعبی کی حدیث کے ساتھ نقل کیا ہے وہ کتب صحاح اور مسانید میں معتبر اور موثق ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم اس ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو ہم پارٹ نمبر 10 میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی توجہ طلب، اور اس کا پیج نمبر ہوگا 432۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔